السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا تیمور علی۔ ناظرین، کون جانتا تھا کہ ازبکستان کے غیر معمولی اور غیر معروف شہر میں جنم لینے والا ایک معمولی ذمہ دار کا بیٹا اپنے غیر معمولی فن سپاہ گیری اور امور حکمرانی کی بدولت دنیا کے شہنشاہوں میں وہ مقام حاصل کر لے گا کہ 600 سال گزرنے کے باوجود آج بھی تاریخ اس کی زبردست صلاحیتوں کی گواہی دینے پر مجبور ہو گئی۔ ہماری مراد مغلوں کے مورث اعلیٰ امیر تیمور سے ہے، جس کو تاریخ میں تیمور لنگ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تاریخ کے جروکوں سے ایک ایسے مسلمان کردار کا ہم نے انتخاب کیا ہے جس کی زندگی نہ صرف مسلسل جدوجہد سے بھرپور تھی، بلکہ اس کا انداز حکمرانی اور ذہانت بھی ایک ضرب المثل بن کر رہ گئی۔ تو معزز ناظرین، تیمور نے اپنی زندگی میں ہمیشہ خود سے کئی گنا بڑی فوجوں کو جنگوں میں شکست دی۔ یہ عظیم فاتح 13ویں صدی عیسوی میں ازبکستان کے ایک شہر خواجہ یلغار شہر سبز میں پیدا ہوا۔ تیمور بچپن سے ہی ذہین، حد درجہ کا بہادر اور دلیر تو تھا ہی، لیکن یہ اپنے والد کی مذہبی تعلیم و تربیت سے بھی متاثر تھا۔ تیمور کے والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ دنیا سونے کا گلدان ہے جس میں سانپ اور بچھو بھرے پڑے ہیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے ہر قسم کے کھیلوں سے جان چھڑوا کر قرآنی تعلیمات حاصل کی، اور یوں وہ حافظ قرآن بھی بنا۔ اس کے علاوہ دینی اور دنیاوی علوم کا ماہر اپنے لحاظ سے مفتی اور فقیہ کے مقام پر تھا۔ ناظرین، یہاں میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا اپنی شخصیت کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ میرا نام بھی جانتے ہیں، آج کی ویڈیو کی نسبت سے امیر تیمور کی طرح میرا نام بھی تیمور ہے، اور اسی نسبت سے میں بھی حافظ قرآن الحمدللہ۔ اور اب آگے ویڈیو میں بڑھتے ہیں۔ ناظرین، تیمور کی فتوحات کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کا شمار سکندر اعظم کے علاوہ دنیا کے دیگر بڑے فاتحین میں کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس عظیم جنگجو کو ایک روایت کے مطابق منگول پکڑ کر لے گئے تھے، اور اسی دوران وہاں سے فرار ہوتے وقت دائیں ٹانگ پر ایک تیر لگا، جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو کر رہ گیا، اور اس کو لنگڑا کر چلنے کی وجہ سے ہی تیمور لنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر نسلی طور پر دیکھا جائے تو اس کا تعلق چنگیز خان کے خانوادے سے بنتا ہے، اور شاید یہ اسی خون کا اثر تھا کہ اس نے اقتدار کے بعد پوری دنیا کو فتح کرنے کی ٹھان لی، اور سب سے پہلے افغانستان کے شہر ہرات کو اپنا نشانہ بنایا۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ معتبر مورخین کے مطابق تیمور ایک پیدائشی جرنیل تھا، اور بدترین حالات میں بھی شکست کو یقینی فتح میں تبدیل کرنے کے ہنر سے خوب آشنا تھا۔ چنانچہ ہرات کو فتح کرنے کے بعد روس کے شہر ماسکو کا رخ کیا، اور اس کی فوجوں نے اس شہر کو بھی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ لیکن یہ اس کے ابتدائی سفر کی داستان ہے، جبکہ اس کے بعد اس نے مسلسل جنگیں کرتے ہوئے جنوب مشرقی ایشیا سمیت یورپ کے کئی ممالک میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ مگر ناظرین گرامی، اگرچہ تیمور ایک بہترین جنگجو اور زبردست حکمراں تھا، لیکن اس کی طبیعت کا تضاد اسے منفرد حکمراں کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اس بات کا اندازہ آپ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جب بھی کسی ملک یا علاقے میں اپنی فوج کو روانہ کرتا تو سپہ سالار لشکر کو ہدایت دیتا کہ تمہیں فتح کی صورت میں وہاں کی فوج اور آبادی کو قتل کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ان میں علماء، شاعر، محقق یعنی ریسرچر اور انجینئرز کو قتل کرنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ ان کو گرفتار کر کے سمرقند اور بخارا میں بھیج دینا۔ اور دوستو، شاید یہی وجہ ہے کہ اس عہد میں دونوں شہر علم و حکمت کے حوالے سے پوری دنیا میں ممتاز سمجھے جاتے تھے، اور امیر تیمور بڑے ہی فخر کے ساتھ کہا کرتا تھا کہ اس ملک میں ہر شعبے کے ماہرین ایک معقول تعداد میں موجود ہیں، اور اہل دانش کے نزدیک اس کی دور اندیشی کی یہ اعلیٰ مثال تھی، جس کی بدولت اس نے ایک طویل زمانے تک ایک کامیاب حکمراں کی زندگی بسر کی۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ ظلم و بربریت بھی امیر تیمور کی طبیعت کا ایک علیحدہ جزو تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے بھی وہ اپنے مورث اعلیٰ چنگیز خان کا جانشین تھا۔ اس نے اپنے زمانہ اقتدار میں بے شمار انسانوں کا قتل عام کیا، بلکہ یہ کہاوت بھی اس سے منسوب کی جاتی ہے
کہ مجھے کٹی ہوئی گردنوں سے ابلنے والے خون کا منظر سب سے زیادہ دل فریب اور خوبصورت لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے چنگیزی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے اپنے مفتوحہ علاقوں میں مقتول بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار بھی تعمیر کروائے، جبکہ ایک اندازے کے مطابق اس کے عہد میں کل دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ تحت تیغ کر دیا گیا، جس کی تعداد تقریباً 2 کروڑ کے نزدیک بنتی ہے۔ دوستو، ایسے ظالمانہ رویوں کو اپنانے کا مقصد شاید کسی اعلیٰ حکمت عملی کے تحت تھا، لیکن بہت سی فتوحات ایسی بھی تاریخ میں تیمور کے نام سے منسوب ہیں جو اس نے شاطرانہ چال اور بغیر لڑائی کیے حاصل کی، جن میں سے ایک گرین سٹی پر قبضہ حاصل کرنا بھی تھا۔ ناظرین، اس واقعے کی شروعات کچھ اس طرح سے کی گئی کہ تیمور کی فوج نے اطراف کے علاقوں میں پھیل کر درخت اور جھاڑیاں کاٹ کر اتنا گرد و غبار پھیلایا کہ دشمن کی کلابند فوج نے یہ سمجھ کر کہ کسی بڑی فوج نے حملہ کر دیا ہے، قلعہ تیمور کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد تیمور نے مزید ایک اور چال چلی جو کہ اس نے جنرل بیکی کے خلاف چلی تھی۔ تیمور نے اپنی فوجوں کے اطراف میں رات کے سناٹے میں مختلف مقامات پر آگ جلوا کر یہ تاثر دیا کہ تیمور کے ساتھ کثیر فوج کیمپوں میں موجود ہے۔ جنرل بیکی حوصلہ ہار بیٹھا اور صبح کے پہلے پہر ہی راہ فرار اختیار کر گیا، اور یوں تیمور نے گرد و غبار اور آگ کی مدد سے بغیر خون بہائے 2 علاقے فتح کر لیے اور اپنی بہادری اور ذہانت کی دھاک پوری دنیا پر بٹھا دی۔ اس کے علاوہ 6 بڑی اور عظیم طاقتوں میں سے 5 قوتوں کو شکست دینے کے باوجود جب تیمور کا دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا نہ ہو سکا تو اسی خواب کی تکمیل کے لیے یہ چین کی جانب روانہ ہوا، لیکن موت تو مقدر تھی، تو موت بھی تیمور کے تعاقب میں رہی، اور یوں چین کی حدود میں ہی اس کی روح جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ یعنی 17 شعبان 708 ہجری میں 18 فروری 1405 کو چین کے دریائے سیہون کے کنارے شدید سردی اور سکتے کے عالم میں 70 سال کی عمر میں میر تیمور اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ لیکن ناظرین، مقام حیرت کہ امیر تیمور کی فوج میں مختلف قوموں کے لوگ شامل تھے، اور یہ اپنے امیر کی انتہائی وفادار فوج کہلاتی تھی۔ اس کی اپنی فوج پر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ کوئی جرنیل بھی اس کے حکم کے خلاف ایک قدم بھی اٹھانے کی جرت نہ کرتا تھا۔ اس نے بلا لحاظ ملت و مذہب سب کو اپنے تیروں کے نشانے پر رکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ 14ویں صدی کے اواخر میں اس نے اٹک کے راستے ہندوستان پر چڑھائی کر دی اور دہلی تک جا پہنچا۔ اس عہد میں یہاں ایک مسلمان سلطان ناصر الدین کی حکومت تھی، جس کو اس نے شکست دی، مگر ان سب خصوصیات کے باوجود اس کے ظلم و بربریت نے اس کی بہت سی خوبیوں کو مورخین کی آنکھوں سے اوجھل رکھا، اور مورخین کے مطابق آج وہ تاریخ کے ظالم ترین بادشاہوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اپنے میزبان رانا تیمور علی کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔